हैसियत क्या है इस बयान हल्फी की? इस वक्त तक तो कुछ हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। ये बयान हल्फी की हैसियत होगी अगर ये अदालत में बाकायदा पेश किया जाएगा, बयान हल्फी बयान देने वाला पेश होगा, उसका पूरा बयान होगा और उसके जिरा होगी, और वो भी एक मुनासिब प्रोसीडिंग में। ये नहीं कि यूं ही आप एक हल्फी बयान बनाएं और लिखें और बाजार में बांटते फिरें। ये कोई पैम्फलेट तो नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज की इलेक्शंस वाली कि आप छापें और बांटें। ये हल्फी बयान एक साबित चीफ जस्टिस ने अगर दिया है तो उसकी वक़्त सिर्फ तब हो सकती है जब वो खुद पेश हो अदालत में और किसी मामले में उनको तलब किया जाए, वो तलब हो, वो विटनेस बॉक्स में खड़े होकर अपने एफिडेविट के हर हर्फ पर वो उसको तस्दीक करे और उसके बाद उन पे जिरा हो। उनसे बड़े बड़े सवाल किए जा सकते हैं कि इतनी देर क्या जरूरत क्या थी साकिब निसार को वो बात करने की, इतनी ताखीर से क्यों की उसने, ताखीर का आपको क्या, आपके पास बैठ के क्यों की, जिसको एक्सटेंशन पे असर आपकी एक्सटेंशन पे पड़ा उसके ऑर्डर से रजिस्ट्रार के जरिए कौन करता है। इतना इम्पोर्टेंट केस हो, इतना इम्पोर्टेंट केस हो और जज को आपने कहना हो कि फैसला यूं करो, आप किसी अपने मातहत के जरिए कहेंगे, उस जज को कहलाएंगे। ये तो बहुत सारे सवाल उठते हैं जो जस्टिस शमीम को फेस करने पड़ेंगे और अगर वो गलत साबित हो गया उसका एफिडेविट तो फिर उसको सजा होगी। ठीक है, चले ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक तो इसकी कोई कानूनी, वाकई ये मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है कि अब इस बयान हल्फी को जो है वो एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि केस जो है वो चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पहले ही कहा जा रहा था कि इंसाफ नहीं मिल रहा। अब शायद ये उस मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत बख्शे। देखिए, ये एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस अफसोसनाक हैं। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने एक हल्फी बयान दिया है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जेन्युइन है और बहुत से ये कह रहे हैं कि जज साहब के अपने क्रीडेंशियल ठीक नहीं थे और ये हुआ वो हुआ और ये जो है ये इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ जब भी इसको किया जाएगा। दूसरी तरफ जो साकिब निसार साहब के कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़े अच्छे चीफ जस्टिस थे और कुछ कह रहे हैं कि इतनी बातें हैं कि वो हम शुरू कर दें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने दौर में की हैं, उनमें मुख्तलिफ रेफर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और इनको बुलाया है सबको जो कंसर्न लोग हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अदालत के अंदर ये चीज़ चली गई है तो वी शुड नॉट जंप द गन और वी शुड नॉट ट्राई टू से कि उनके फैसलों को हम इन्फ्लुएंस ना करें कि ये जेन्युइन है या वो ये नहीं जेन्युइन। लेकिन आज सारे चैनल्स पे यही डिस्कशन हो रही है। ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर तो जस्टिस शमीम ने जो कुछ कहा ये वैलिडेट नहीं कर सकते या इसको सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता लीगली तो ऑब्वियसली ही विल हैव टू पे द प्राइस। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी देखना है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, आप हैरान होंगी और लोग भी सुन के ये हैरान होंगे कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के ऊपर कहता है, 2020 में उन्होंने ये कहा कि दुनिया के 128 जो कंट्रीज हैं उनके सिस्टम को टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि पाकिस्तान 120वें नंबर पे, सिर्फ 7-8 कंट्रीज हमसे पीछे। और देखिए उसके अंदर 3-4 चीजें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, करप्शन के से बचने की सूरतें, इंसान जो ह्यूमन के राइट्स वगैरह हैं वो करके वो किया। आप अभी देखें, आप अपनी एग्जांपल ही ले, फॉर एग्जांपल जस्टिस मुनीर ने नजरिया ज़रूरत दिया। आज इवन हमारी प्रेजेंट जुडिशरी भी कहती है कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ। उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत मौलाना तमीज़ुद्दीन की वो प्ली को खारिज कर दिया और उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उसको तोड़ने को उन्होंने जायज़ करार दिया, ख़त्म हो गया। फिर आप देखें कि जस्टिस नसीम हसन शाह, अल्लाह उन्हें बख्शे, फौत हो गए हैं, उन्होंने टीवी पे आके कहा
کہ یہ بھٹو صاحب کی جو ہینگنگ تھی اور ایگزیکیوشن ہم نے جو ورڈکٹ دی تھی انڈر پریشر دی تھی، اور یہ ایک قسم کا وہ جوڈیشل مرڈر لوگ کہتے ہیں کہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیں جسٹس ارشاد صاحب نے پرویز مشرف صاحب کا جو کیس تھا اس میں 3 سال کی ایکسٹینشن کے ساتھ ان کو الاؤ کر دیا کہ آپ آئین کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، امینڈ کر سکتے ہیں، جو کہ ایون سپریم کورٹ بھی اپنے طور پہ نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے، ہمارے سسٹم کو ہمیں بہتر کرنا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی ایلیگیشن آئے تو اس کو آن میرٹ ضرور دیکھا جائے، اور جو اس کو سبسٹنشیٹ نہ کرے وہ بھی دیکھا جائے، اور اگر ٹھیک ہو۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، میں جاننا یہی چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ اب چاہتی کیا ہے، نون لیگ اب اس کے اوپر کرے گی کیا؟ کیونکہ انہوں نے بڑے کلیئرلی انہوں نے کہا کہ مدعی بن جائے نون لیگ، اور اگر وہ اس کو آگے پرسو کرنا چاہتے ہیں تو بنتا ہی ان کا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس کو آگے پرسو کر رہے ہیں اور مدعی بن جائیں، تو اب نون لیگ کیا کرنے والی؟ جی دیکھیں اعتزاز احسن صاحب کی باتوں میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی کہا کہ یہ جو ہے حلفی بیان یہ عدالت کے اندر جا کے تو یہ نل اینڈ وائڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ چونکہ اب عدالت میں ہے نا تو فیصلہ ہو۔ لیکن دوسری بات ان کی بڑی ٹھیک ہے کہ ہمارے جو لیگل ٹیم ہے جو سپورٹ کر رہی ہے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کے کیسز کو، مجھے تو اس کا زیادہ علم نہیں ہے، وہ آئی ایم شور کہ وہ اس کو دیکھے گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اس کی دیکھیں ایک چیز انہوں نے کہا قانونی حیثیت نہیں ہے چونکہ کورٹ میں نہیں دیا، یہ انہوں نے اپنے طور پہ تقسیم کیا، لیکن دی پوائنٹ از کہ ہی سٹینڈز بائی اٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو سپورٹ کروں گا، میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ یہ ہوا اور میں اس کا وٹنس ہوں اور میں آن اوتھ یہ کہہ رہا ہوں، تو یہ فیصلہ کرنا پھر ابھی عدالت پہ چھوڑنا ہے نا۔ لیکن جو بات انہوں نے ٹھیک بتائی ہے اعتزاز احسن صاحب، اینڈ آئی ایم شیور جو جوڈیشل ٹیم ہے میاں صاحب کی وہ اس کو نوٹ کرے گی، وہ کہتے ہیں کہ اس کو پروسیڈنگ کا حصہ بنائیں اپنی طور کے اوپر، اپنا جب کیس آگے لے کے آئیں تو وہ جو ٹیپس کی ارشد ملک کی بات کر رہے تھے ان کو بھی اس کو حصہ بنانا چاہیے اور اس کو بنانا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کو ریلیف مل سکتی ہے۔ لیکن یہ جو باہر کی ہماری کمنٹری ہے نا، صرف حصہ بنانے کی حد تک، یہاں پھر آپ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس میں اس اسپیسیفک کیس کے اندر جو ہے وہ مدعی بن جائیں گے۔ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ وہ یہ جو کچھ یہ کاروائی یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے وہ ان کے وکلاء اس کو اپنے ڈیفنس میں پیش کریں گے نا۔ اور دیکھیں جب آپ کے اوپر ایک کیس بنا ہوا ہو، جب آپ 100 دن تقریباً 120 پیشیاں کی ہوں، جب آپ پرائم منسٹر کے رتبے سے ہٹائے گئے ہوں، جب آپ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے بھی ہٹائے گئے ہوں، تو وہ ان کے پاس اگر کوئی جائے گا اور کہے گا میرے پاس یہ انفارمیشن ہے تو وہ they will be too happy کہ یہ لائم لائٹ میں آئے اور یہ کورٹ میں جائے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں انہوں نے ایسے کیوں کیا، مطلب ہے کوئی بھی مدعی جو مدعا علیہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس کے خلاف اس کے حق میں اتنی امپارٹنٹ چیز آئے تو وہ کہیں نہیں مت دو کیونکہ یہ خواہ مخواہ کا یہ ہوگا، وہ تو اپنے ڈیفنس میں کرے گا۔ آپ کی کیا انٹیوشن ہے یا ذاتی حیثیت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کو یا میاں نواز شریف صاحب کو ان کے کیس کے حوالے سے؟ تو کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل آپ کو نہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں کہا گیا ہے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے کہ بالکل ہی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کی کتنی حیثیت ہے آپ کے خیال میں، اور یہ کتنا جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، ان کے کیس میں کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ لیگلی ابھی کیس کو جب عدالتیں سنیں گی تو وہ اس میں کتنا پوٹینشل دیکھتی ہیں، لیکن شورلی یہ مارلی تو بڑی مدد دے گی دونوں کو، نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے وہ ارشد ملک کی وہ ٹیپس کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے وہ صدیقی صاحب نے کچھ کہا تھا اور وہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ، یہ سارے لوگ ججز ہیں، یہ آرڈینری لوگ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ اور پھر دیکھیں دی وے نواز شریف صاحب واز ریمووڈ فرام پار، یعنی آپ دیکھیں قتل کے کیسز 25 سال تک فیصلہ نہیں ہوتا، اور یہاں ایک کہ انہوں نے پاناما میں ان کا نام ہے، آپ نے کیس چلایا اور آپ نے ہیرنگ ایوری ڈے نیب کے اس کے اندر، اور پھر آپ نے 130 140 ہیرنگ کر کے تو دیکھا کہ پاناما میں مسئلہ بن نہیں رہا تو اقامہ کے چکر میں کر کے دیکھیں یہ ہمیں اللہ کو جان دینی ہے۔ میں عذر و ایمان کہتا ہوں کہ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں مسلم لیگ نون کا ایک کارکن ہوں،
میں آئی ڈونٹ بلیو یہ میں کہتا ہوں پاکستان فرسٹ اور آپ کی آخرت کا بھی آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح بلڈوز کر کے ان کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا پھر ان کو پارٹی سے ہٹایا پھر ان کو جیل کے اندر دیا پھر اس کے اوپر یہ چیزیں آتی رہی تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تو ہے اور ابھی آپ پبلک سے پوچھ لیں مطلب ہے کہ یہ نہیں میں یہی کہتا ہوں یہاں کئی ٹاک شوز میں نے کہا کہ اگر آپ انصاف کریں نا اکراس دی بورڈ آپ کے اپنے لوگ انہی چارجز پہ اوپر کھلے پھر رہے ہیں اور آپ صرف ہوم آن کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر اور وہ جو کہ آپ کے اقتدار کے رستے کے روڑے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کریں گے تو پھر ایون کوئی کلپرٹ جینون بھی ہوگا نا جس نے کوئی کرپشن کی ہوئی ہوگی اس کے لیے بھی لوگ سمپتائز ہو جائیں گے نہیں یار یہ تو صرف ون سائیڈڈ چل رہا ہے آپ جسٹس کو اوپن کریں ڈونٹ سپیئر اینی باڈی آپ دیکھیں نا مدینہ کی ریاست کے